الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، روزی جزا کا مالک ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. وہ عرش بری کا مالک ہے. ساتوں آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. نہ تو اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ. وہ علیم ہے، بصیر ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے. اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا. محترم حاضرین جمعہ اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اللہ کی خشیت سے رونا. اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. یقیناً وہ آدمی کا دل جو اپنے رب مالک حقیقی اور ہمیشہ یعنی ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک جو بھی نعمتیں وہ پہنچاتا رہا، اتنا بڑا منعم حقیقی، اس کا اگر خوف انسان کے دل میں ہو، ڈر ہو، خشیت ہو اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارے، تو یہ سب سے بڑا اور سب سے اچھا اور سب سے بہترین انسان ہے، اللہ کے نزدیک بھی، اسلام کی نظر میں بھی اور لوگوں کے درمیان میں بھی. تو یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قیامت میں جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ اپنے اس خوف کا، اس ڈر کا، اس خشیت کا، جو اللہ سے ڈرتے تھے، اس کا ذکر کریں گے اور یہ چیز ان کو جنت میں پہنچائے گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور آیت نمبر 25 سے 28 میں فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور جنتی لوگ آپس میں متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، باتیں ہوں گی، ان کے درمیان گفتگو ہوگی. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ دنیا کے اندر جب ہم اپنے گھر والوں میں، دنیاوی زندگی میں ہم رہتے تھے، دنیاوی زندگی گزارتے تھے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، خائف رہتے تھے، اور اس کا ڈر، اس کی خشیت ہمارے دلوں میں رہتی تھی اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزارتے تھے.
فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. لہذا اسی ڈر اور اسی خشیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں یعنی برائیوں سے بچایا، غلط کاریوں سے بچایا، حرام چیزوں میں پڑنے سے بچایا، اور آج ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا رہا ہے. ووقانا عذاب السموم، دردناک عذاب، برے عذاب سے اللہ رب العزت نے ہمیں نجات دی. انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. یقیناً ہم دنیا کے اندر اسی کو پکارتے تھے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، اسی سے دعائیں کرتے تھے. یقیناً بہت زیادہ وہ رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر جنتی لوگ جس چیز کا بطور خاص ذکر کریں گے وہ اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وہ آدمی جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے دل کے اندر اپنے رب کا خوف وہ پیدا کرے تو اس کے لیے دو جنتیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. بڑی نعمت ہے اس آدمی کو جو مل گئی کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ سے خوف کھا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشیت کے تعلق سے اور اس کی فضیلت کے تعلق سے بات بیان فرمائی. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الذر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی خشیت سے روتا ہے، اللہ کے ڈر سے روتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، اس کے جاہ و جلال اور اسی طریقے سے اس کی جو کائنات، یہ ساری چیزیں جو بکھری اس میں غور و فکر کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اس سے خائف ہو کر کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا قوت والا ہے، کتنا عظیم ہے، اور کیسی چیزوں پر وہ قادر ہے، اور کیسی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، اور کیسے ہمارے اوپر احسانات کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف وہ اپنے دل میں لا کر اللہ کے سامنے روتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا رونے والا آدمی اس کو اللہ تعالیٰ یعنی جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہ ایسے ہی مشکل ہے جیسے تھنوں سے دودھ نکلنے کے بعد پھر اسی میں داخل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ بات سمجھائی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ. اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث یعنی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش بخت، نیک لوگوں کا، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا، ایسے لوگ جو یقیناً معاشرے میں ان کاموں کی وجہ سے امتیازی حیثیت اللہ رب العزت کے پاس انہوں نے حاصل کی، وہ ان لوگوں کا ذکر فرمایا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. 7 لوگوں کا ذکر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسے لوگ ہوں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. یہ 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سائے کے نیچے جگہ دے گا. ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے بارے میں سوچ کر رویا ہوگا. ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں نے آنسو بہائے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ خشیت، اللہ کے ڈر سے رونا اور اپنے دل کے اندر اللہ کے ڈر کو بسانا، یہ اتنی اچھی اور بہترین چیز ہے کہ آدمی کی نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عینانی لا تمسہم النار. 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو آگ نہیں چھو سکتی، یعنی وہ شخص جنت جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. ایک تو عین بکت من خشیت اللہ، جو وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے رو پڑی ہو. قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، آیتیں کچھ اس طریقے سے گزری، عذاب کی آیتیں گزری، اور وہاں پر وہ رو پڑا. اور
قرآن مجید کی وہ تلاوت کر رہا تھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مطالعہ کر رہا تھا، وہاں پر اس طریقے کے کچھ واقعات آئے، وہ رو پڑا اللہ کی خشیت سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنکھیں وہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے. وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک وہ آنکھ جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے ملک اور ان کی شہر کی حفاظت کے لیے جو آدمی بارڈر پر پہرے داری کرتا ہے اور رات بھر جاگتا ہے تاکہ یہ لوگ سکون سے سو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کو حرام کر دیا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین، اللہ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 اثر سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قطرۃ من دموع خشیت اللہ. ایک تو اللہ کی خشیت سے آدمی ایک آنسو بھی نکالا ہوگا، وہ قطرہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہوگا کہ اس سے کوئی چیز، اس سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک محبوب نہیں. وقطرۃ الدم تحرق فی سبیل اللہ، اور ایک اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں اس کو مار لگا، میدان جہاد میں ہو یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستوں میں وہ کچھ کام کر رہا ہو، اللہ کے لیے کام کر رہا ہو، اللہ کے دین کے لیے وہ کام کر رہا ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ کام کر رہا ہو، اس وقت اس کو کچھ خروش آتی ہے، کچھ مار لگتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو خون کا قطرہ اس کے بدن سے نکلا ہوگا یہ بھی اللہ رب العزت کے پاس انتہائی محبوب ہوگا. اور 2 اثر کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں وہ نکلا تو اس کے پاؤں کے جو اثر ہے، اس کے گھوڑے کے ٹاپوں کے جو اثر ہے یہ، اور اسی طریقے سے اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو وہ انجام دینے کے لیے نکلا، تو اس نے جتنا بھی سفر طے کیا ہو، جتنا بھی وہ چلا ہو، یہ جو اثر ہے اس کا، یہ بھی اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے. یہ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خشیت کے تعلق سے بات بیان فرمائی. اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ اتنی بڑی چیز ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے راستے میں 1000 دینار خیرات کر دوں، 1000 دینار صدقہ کر دوں، اور اتنا زیادہ مجھے محبوب نہیں ہے جتنا میں اللہ کی خشیت سے ایک آنسو بہا دوں. تو اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آنسو بہانا، رونا، یہ اتنا محبوب عمل ہے صحابہ کے پاس کہ وہ 1000 دینار بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں پھر بھی وہ اتنا محبوب نہ ہوتا جتنا کہ آنسو بہانا. کعب بن احبار رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے دوسرے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے تعلق سے باتیں آتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور خوف کھاتے تھے، روتے تھے. ملائکہ، فرشتے جو اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں میکائیل کو نہیں دیکھتا ہوں، وہ کبھی ہنستے نہیں ہیں، مسکراتے نہیں ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا میکائیل علیہ السلام کے تعلق سے ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار. یہ جو میکائیل کا مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہنس نہیں رہے ہیں یا مسکرا نہیں رہے ہیں، کبھی انہوں نے یعنی مسکرایا نہیں یا آپ نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے، جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے تب سے ان کی ہنسی بند ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بھی
یہ بات آتی ہے کہ وہ کس طریقے سے یعنی رویا کرتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اقرأ علی القرآن، عبداللہ تو مجھے قرآن پڑھ کے سنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم قرآن پڑھ کے سناؤ. بڑا تعجب ہوا اور سوال بھی کیا انہوں نے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنا جو کہ آپ کے اوپر قرآن نازل کیا گیا ہے. ہاں تم قرآن پڑھ کے سناؤ. جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھنا شروع کرے تو پھر اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں آگے بس کرو. کیا دیکھتے ہیں اپنی نظروں کو اٹھا کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری. قرآن مجید کی آیات عذاب کی آیات ہوں یا اسی طریقے سے اللہ کی نعمتوں کی آیات ہوں، اللہ کی قدرتوں کی آیات ہوں اور اللہ کے حکم کی آیات ہوں، یہ ایسی آیات ہیں کہ آدمی جب ان کے اوپر پہنچتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر بھی پڑھیں. قرآن مجید کی ایک تلاوت جس کے ہر حرف پر ہمیں نیکی دی جاتی ہے یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن قرآن مجید کو اس کے معانی کے ساتھ، اس کی تشریح کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے تاکہ یہ ثواب ہمیں حاصل ہو. یہاں پر آخر قرآن مجید جو عربی زبان میں ہے اس میں اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، کن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، کن چیزوں سے روکا ہے اور کیسی کیسی چیزیں بیان کی ہیں اس کے اندر پہلی امتوں کے تعلق سے، بعد کی امتوں کے تعلق سے، اور پھر جو بھی قیامت تک آنے والی چیزیں ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے. وہ چیزیں جب آدمی ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھے گا تو یقیناً اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. اب دیکھیے عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ مِلْجَلْ مِنَ الْبَكَى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ رو رہے تھے اور اس طریقے سے رو رہے تھے نماز کی حالت میں کہ آپ کے سینے سے ہانڈی میں جس طریقے سے کھولنے اور پکنے کی آواز آتی ہے اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. وہ کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کے وقت. تو یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا. کہا میں عائشہ رضی اللہ عنہ اب ہمیں خبر دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات آپ کو بڑی تعجب لگی. وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں سے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. شفقتاً علی امتی، اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی خیر خواہی اور ان کی بھلائی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے. تو یہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وتیرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر یقیناً ساری انسانیت میں سب سے زیادہ ڈرنے والے، سب سے زیادہ خوف کھانے والے اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی خشیت اپنے دل میں بسانے والے آپ یعنی انسان تھے. تو آپ کا جو ادب ہے، آپ کا جو وتیرہ ہے، آپ کے جو اخلاق ہیں اور آپ کا جو یعنی یہ جو مزاج ہے اللہ رب العزت کے تعلق سے، یہ چیز بھی کم از کم تھوڑی نہ تھوڑی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی خشیت ہو. ہم بھی اللہ سے روئیں، اللہ کو یاد کر کے ہم روئیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو یاد کر کے کبھی رویا ہے، کب رویا ہے، کس لیے رویا ہے، کیسی تنہائیوں میں رویا ہے. ہم روتے تو بہت ہیں، بہت ساری چیزوں کے لیے روتے ہیں ہم، لیکن
اللہ کے واسطے کسی نے رویا ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے کسی نے رویا ہے، کسی نے اس بات سے رویا ہے کہ بھائی میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو کیا لے کر جاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا، میرے عمل کیا ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو دیکھ لیجئے آپ کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ ایسا خطبہ دیا کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا خطبہ سنا ہی نہیں، ویسا جامع خطبہ تھا۔ آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، میں جو جانتا ہوں اے صحابہ کی جماعت، اگر تم جان جاؤ تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا، رونا زیادہ ہو جائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ صحابہ پر رقت طاری ہو گئی، چادریں اوڑھ کر وہ رونے لگے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کیسے وہ اللہ کا ڈر ان کے اوپر طاری ہو جاتا جب قبر کے پاس سے وہ گزرتے، قبر کے پاس سے گزرتے تو روتے روتے ان کی داڑھی بھیگ جاتی، تر ہو جاتی۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ اے امیر المؤمنین، آپ جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، اتنا زیادہ وہاں پہ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کی منزل یا قبر کے پاس سے جب قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ روتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سے صحیح گزر گیا تو آگے کی جو منزلیں ہیں وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، ورنہ جو اٹک گیا تو بعد کی منزلیں بھی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائیں گی، اس وجہ سے میں روتا ہوں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین، حتیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے، وہ رو رہے تھے اپنے آخری ایام میں، وہ رو رہے تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کو اتنی ساری احادیث بیان کرنے کا شرف حاصل ہے، جو یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کہیں پہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، 5000 سے زیادہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں، اور بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگردوں میں سے رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ تو آپ نے اپنے حافظے کے تعلق سے شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اس کے بعد سے کوئی چیز بھولتے نہیں۔ اتنے بڑے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ اپنے آخری ایام میں یہ کہتے ہیں کہ جب پوچھا جاتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری دنیا پر نہیں رو رہا ہوں، میں نہیں رو رہا ہوں اس وجہ سے کہ میں مطلب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا سفر بہت بڑا ہے، آگے آخرت کی جو منزل ہے بہت بڑی ہے، اور میرے ساتھ جو زاد راہ ہے، توشہ ہے، وہ بہت کم ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جنت کی سیڑھیوں کو چڑھ پاؤں گا یا نہیں، یا جہنم میں ڈالا جاؤں گا، یا کیا ہوگا میرے ساتھ مجھے نہیں معلوم ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اتنے بڑے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ عالم تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بھی اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے، بہت خوف رکھتے تھے، اور اسی خشیت کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے واقعات ان کے تعلق سے سامنے آتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خشیت آدمی کو نقصان نہیں پہنچاتی، یہ ڈر آدمی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ خوف آدمی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جتنا اللہ کا ڈر، خوف اور خشیت ہوگی اتنا زیادہ وہ اللہ رب العزت کے پاس درجات کو پہنچے گا، کمال کو پہنچے گا، اتنی بہترین زندگی اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر عطا فرمائے گا۔ جتنا زیادہ اس کے اندر ڈر اور خوف ہوگا اتنا زیادہ وہ دین کا، اسلام کا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی کا دل سخت ہو گیا ہو، کسی کا دل یعنی گناہوں کی وجہ سے، معصیت و نافرمانی کی وجہ سے سخت ہو گیا ہو، پسیجتا نہیں ہے، اللہ کی آیات اور اللہ کے عذاب کی باتیں اس کے سامنے سنائی دیتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے، تو اس کو وہاں پر اپنے دل کی خبر لینی چاہیے۔ اور ایسے آدمی کے تعلق سے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ وہ یتیم بچوں کے اوپر ہاتھ پھیرے،
جن کے والدین یا والدین میں سے والد کا انتقال ہو چکا ہو، چھوٹا سا بچہ ہو اور بالغ نہ ہو، اس کے اوپر ہاتھ پھیرے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے، اس کا دل نرم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ وہ قبرستان کو جائیں اور وہاں جا کر یہ دعا پڑھیں: السلام علیکم اہل دار قوم مؤمنین یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون۔ سلام بھیجئے ان کے اوپر، وہ کہیں کہ تم پہلے آ چکے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر سلامتی۔ وہاں جانے کے بعد ہوگا کیا؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو آخرت کی یاد آئے گی۔ دنیا کی لذتوں میں جو کھویا ہوا ہے وہ بھول جائے گا اور اپنے انجام کو وہ سوچے گا کہ ایک دن مجھے یہاں پہ آنا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر پوری طریقے سے غرق ہو چکے ہیں، اللہ کا خوف اور خشیت اس کے دل میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ کچھ بھی پرواہ نہیں کر رہا ہے، نہ اللہ کے احکامات کے تعلق سے اس کو کچھ پرواہ ہے، تو ایسے آدمی کو اپنی موت یاد کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے تم موت کو یاد کرو۔ کیوں؟ یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ آدمی جو اس دنیا کے اندر لذتوں میں منہمک ہے، یہ اس کا سلسلہ ٹوٹے گا اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہوگا، اللہ کی طرف پلٹے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله يا للصلاة يا للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سب بدنی کر لیجیے، پیر سے برو، گندے سے کندھا ملا لیں. جن حضرت کے بچے رحموں سے نیچے ہیں اوپر رکھیں، ہمیشہ اوپر رکھیں. چھوٹے بچے صفوں کے کناروں میں چلے جائیں. خواتین حضرات بھی اسی انداز میں اپنی صفوں کو درست کریں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل
كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك